حضور علیہ السلام نے خود بھی معافی پہ عمل کر کے خذ العفو کی عملی تصویر بن کر کے دکھایا، اپنے جانثاروں، وفاداروں، اپنے غمخاروں، اپنے حوبداروں کو بھی یہ بات سکھائی، اور انہوں نے بھی امت کے سامنے عجیب نمونہ پیش کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں آپ کے سوانے میں لکھا ہے، آخری واقعہ عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اور بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ اتنے عظیم اور جلیل قدر لوگ، ان کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کی قوت برداشت، عفو درگزر کس درجے کا، ان کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے، اور آج ہم معافی کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے۔ آپ کے دور حکومت میں ایک شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارتا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے، آپ اس شخص کی طرف ہدیہ بھیج دیتے ہیں، تحفہ بھیج دیتے ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے، یار میں نے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی غیبت کی، میں نے تو ان کی مخالفت کی، میں نے تو ان کو گالیاں دی، میں نے تو ان پہ بہتان لگائے، میں نے تو لوگوں کو ان کے مخالف کیا، اور وہ مجھے ہدیے اور تحفے بھیج رہے ہیں۔ ایک دن اس کو ندامت اور شرمندگی ہوئی، اس نے یہ کام چھوڑ دیا۔ جب اس نے یہ کام چھوڑا، ادھر سے ہدیے اور تحفے آنا بند ہو گئے۔ اب یہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ ماجرا کیا ہے، جب میں غیبت کرتا تھا، مخالفت کرتا تھا، دشمنی کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہدیے اور تحفے آتے تھے۔ اب جب میں نے یہ سارے کام چھوڑ دیے، ہدیے اور تحفے آنا بند ہو گئے۔ اب اس سے رہا نہ گیا، چلا گھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت خیر تو ہے، جب میں آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، آپ کی غیبت کیا کرتا تھا، آپ کی مخالفت کیا کرتا تھا، آپ کی طرف سے ہدیے اور تحفے آ جاتے تھے، اب میں نے وہ سارے کام بند کر دیے، اب تو زیادہ تحفے آنے چاہیے، آپ نے تو وہ تحفے بھی بند کر دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا، ان کا احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو میری غیبت کر کے مجھ پہ احسان کرتا تھا، مجھے آخرت کا ہدیہ اور تحفہ دیتا تھا، میرے پاس آخرت کا ہدیہ اور تحفہ تو نہیں ہے، یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا پیسہ یہ میرے پاس ہے، تیرے اس آخرت کے ہدیے اور تحفے کے بدلے میں تجھے دنیا کا تحفہ دے دیا کرتا تھا، تو نے آخرت کا تحفہ دینا مجھے چھوڑ دیا، میں نے دنیا کا ہدیہ بھیجنا تجھے چھوڑ دیا۔ کیا تو نے سنا نہیں ہے کہ جو شخص جس کی غیبت کرتا ہے، اللہ اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال سے نکال کر کے جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کے نام اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ تو مجھے آخرت کا ہدیہ دیتا تھا، میں تجھے دنیا کا ہدیہ دے دیتا تھا، تو نے آخرت کا ہدیہ دینا چھوڑ دیا، میں نے دنیا کا ہدیہ دینا چھوڑ دیا۔ کیا آج ہمارے اندر بھی یہ حوصلہ ہے؟ آج کہا جاتا ہے معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پہ بڑا ظلم کیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے بڑے حقوق غصب کیے۔ ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی جو اقتدار، قوت اور طاقت میں ہونے کے باوجود، اور قوت اور طاقت کتنی ہے، اقتدار کتنے ہے، یہ آپ کا پاکستان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کا ایک گاؤں ہے، یہ ہمارا پاکستان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت، آپ کی سلطنت کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، نصف دنیا سے زائد رقبے پر حکومت کرنے والا یہ اسلامی حاکم وقت، خلیفہ وقت ہے۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر، جس نے یہودیوں کو ناکو چنے چبوائے، وہ ایک عام آدمی کے ساتھ رویہ یہ رکھ رہا ہے، کیا یہ عظیم ہستی اہل بیت کی توہین کر سکتی ہے بھلا؟ ذرا اپنے سینے میں جھانک کر کے اپنے آپ سے پوچھو تو صحیح، سوال تو کرو۔ آج اہل بیت کی محبت مجھے میرے باپ نے سکھائی، مجھے میرے ماں نے سکھائی، مجھے میرے استاد نے سکھائی، مجھے میرے پیر صاحب نے سکھائی، مجھے میرے بڑے بھائی نے سکھائی، مجھے میرے دوستوں نے سکھائی، اور وہ محبت میرے دل میں ایسی پیوست ہوئی کہ آج میں جان تو دے سکتا ہوں مگر اہل بیت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ ظالموں، جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت کو خود آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عبداللہ کے لخت جگر، ساری کائنات کے نور نظر امام الانبیاء
सरताजुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेवस्त किया है, वो अहले बैत पे कैसे जुल्म कर सकते हैं। हमने अहले बैत की अज़मत, फजीलत, मर्तबा और मकाम सिर्फ किताबों में पढ़ा है। हमने हुजूर की मोहब्बत अहले बैत के साथ जो थी वो सिर्फ किताबों में पढ़ी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर की मोहब्बत खुद अपनी आंखों से देखी है। जो किताबों में मोहब्बत अहले बैत पढ़े वो जान तो दे सकता है मगर अहले बैत की तौहीन नहीं कर सकता। और जो हुजूर को सामने हजरत हसनैन करीमैन को चूमता हुआ देखे, हजरत हसनैन करीमैन के साथ प्यार, मोहब्बत, उल्फत और अकीदत का इजहार करते हुए देखे, वो अहले बैत पे कैसे जुल्म कर सकता है। तो बहरहाल आज शुरू में ये कर रहा था कि एक सूरत मुस्तफ़ा है, दूसरी सीरत मुस्तफ़ा है। सूरत मुस्तफ़ा भी बाकमाल, सीरत मुस्तफ़ा भी बाकमाल, सूरत मुस्तफ़ा भी बेमिसाल, सीरत मुस्तफ़ा भी बेमिसाल। सीरत मुस्तफ़ा में से सिर्फ एक बात मैंने हालात के पेश नज़र आपके सामने रखी है, खुज़िल अफ़्व। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया माफ़ी को लाजिम पकड़ो। अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी को लाजिम पकड़ के बताया, दिखाया, समझाया। फिर सहाबा इकराम ने हुजूर से सीख करके इसके अमली नमूने और मिसालें पेश की हैं। ये सब कुछ हमारे सामने है। आज ज़रूरत है हमें इस बात की कि हम बेहिल्म, बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी, आफ़ और दरगुजर से काम लें, तब जा कर के हमारे मुआशरे का निज़ाम दुरुस्त हो सकता है। वगरना ही हमारा मुआशरा, इसमें नफ़रत, बोस, अदावत की जो आग लगी हुई है, अगर हम अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे, अगर हम माफ़ी को करीब नहीं आने देंगे, ये हमारा मुआशरा और आग को हवा देता रहेगा और ये हमारे लिए जन्नत नज़ीर नहीं जहन्नुम नज़ीर बनता चला जाएगा। इसलिए मेरी आप अहबाब से गुजारिश है कि हुजूर की सूरत के तज़किरे भी आप ज़रूर करें और सुने, मगर साथ साथ हुजूर की सीरत को सुने भी सही, सुनाएं भी सही, अपनाने की भी कोशिश करें। मैं आखिर में इन मासूम बच्चों को, इनके वालिदैन को और इनके उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना नसीबुल्लाह साहिब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।